انتخاب دیا گیا تھا، معیار انتخاب دیا گیا تھا سیرت، کردار، اچھے اخلاق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکاح 4 بنیادوں پر کیا جاتا ہے: مال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اونچے خاندان کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر۔ تم دین کی بنیاد پر نکاح کرو، کامیاب ہوگے۔ دین کی بنیاد پر نکاح کرو۔ اونچا خاندان مت دیکھو، خوبصورتی آنی جانی شے، ایک حادثہ ہوگا خوبصورتی مٹ گئی، عمر ذرا ڈھلنے لگی، خوبصورتی ختم ہو گئی۔ حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ خوبصورتی کو دیکھ کر صرف آنکھیں خوش ہیں، لیکن اچھے کردار کو دیکھ کر انسان کا دل خوش ہو۔ مال بھی کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ مالداری دیکھ کر اگر ہم شادی کر رہے ہیں، ہمیشہ رہنے والی چیز تھوڑی ہے۔ مال ہمیشہ رہے گا۔ اقبال نے کہا تھا آپ زیادہ مجھ پہ توجہ ڈالتے ہیں، آپ کے زیادہ توجہ ڈالنے سے مجھ کو شعر زیادہ یاد آ گئے۔ اقبال نے کہا تھا من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ من کی دنیا یعنی دل کی دنیا، من کی دنیا ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں۔ تن کی دنیا چھاؤ ہے، آتا ہے دھن جاتا ہے دھن۔ پیسہ رکنے والی چیز نہیں ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ اس ملک میں مغلیہ سلاطین کا ایک سلسلہ ہے، مغلیہ بادشاہوں کا۔ مغلیہ بادشاہوں میں سے آخری کڑی بہادر شاہ ظفر ہے۔ جانتے ہیں نا، بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ ہے۔ مغلیہ سلاطین کی بہت شان و شوکت تھی۔ جب ان کی سواری جامع مسجد دہلی کی سیڑھیوں سے نکلتی تھی تو سونے کے سکے لٹائے جاتے تھے، اشرفیاں بانٹی جاتی تھی، سونے کے سکے لٹائے جاتے تھے۔ غور سے سننا، جب زوال آیا اس سلطنت پر اور بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے رنگون میں جلا وطن کیا اور ان کے خاندان کو تہس نہس کیا گیا، یہاں تک کہ ان کے شہزادوں کے، ان کے بیٹوں کے کٹے ہوئے سر تھالی میں سجا کر بہادر شاہ ظفر کو ناشتے میں پیش کیے گئے۔ آپ غور کیجئے کہ ایک بوڑھے باپ کے لیے کیسا وقت رہا ہو، کیسا دردناک۔ پورا خاندان بکھر گیا، حالات بدلے تو اسی بہادر شاہ ظفر کو جو آخری مغلیہ بادشاہ تھا، اسی بہادر شاہ ظفر کی پر پوتیاں جامع مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک کا کٹورا لے کر بیٹھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ یہیں سے ہمارے باپ دادا کی سواری نکلتی تھی تو سونے کی اشرفیاں لٹائی جاتی تھیں، انہی کے نام پر ہم کو خیرات دے دو، انہی کے نام پر ہم کو بھیک دے دو۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ حالات کو بدلتا رہتا ہے۔ یہ نہ خیال کرنا کہ آج ہم امیر ہیں تو ہمیشہ امیر رہیں گے، آج ہم پیسے والے ہیں تو ہمیشہ پیسے والے رہیں گے۔ سورت میں زلزلہ آیا تھا، گجرات میں اور مختلف علاقوں میں، ایسے خطوں میں جہاں سونے چاندی کے تاجر رہتے ہیں، غیر مسلم زیادہ تر، وہ اتنے مالدار تھے کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھاتے تھے، لیکن زلزلہ آیا، ایک رات میں ایسی تباہی آئی کہ زلزلے سے متاثر ہونے کی وجہ سے سونے چاندی کی پلیٹ میں کھانے والے قطار میں لگ کر لوگوں سے روٹی مانگ کر کھانے پر مجبور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اپنے مال پر اترانا مت، طاقت ساری ہماری ہے، اختیار ہمارا ہے، ہم جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں چھین لیتے ہیں۔ کوئی انسان مغرور بن کر نہ جیے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ہی ہم ہیں۔
جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچے گا آدمی زمین پر دھڑام سے گر جائے گا، بات ختم۔ تو مال کوئی بنیاد نہیں ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ مال، خوبصورتی، اونچا خاندان، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ جو ہمارے سماج میں ہے نا کہ یہ فلاں ذات کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ سب پہچان کے لیے بس۔ اور اگر کوئی اونچ نیچ کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے کہ ہم شیخ ہیں، یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، یہ انصاری ہے، یہ جلہا ہے، یہ قصائی ہے، اگر اونچ نیچ کے لیے کوئی ذات برادری کا استعمال کرتا ہے وہ جاہلیت کے فتنے میں مبتلا ہے۔ اسلام نے اونچ نیچ کو مٹا دیا ہے، اسلام نے اونچ نیچ کو مٹا دیا ہے۔ کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، اونچا وہ ہوگا جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ مسلمانوں میں یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے کہ وہ ذات برادری کے نام پر تفریق کرتے ہیں، ہم فلاں برادری کے ہیں یعنی ہم اونچے ہیں، وہ فلاں برادری کا ہے یعنی نیچا ہے، غلط بات ہے، جاہلیت کا فتنہ ہے۔ اسلام نے ان بنیادوں کو ختم کر دیا۔ ذات برادری کا نظام اسلام میں نہیں، یہ صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے کہ یہ سید صاحب ہیں، یہ خان صاحب ہیں، بس پہچان کے لیے، اس لیے نہیں کہ یہ سید صاحب ہیں تو بہت اونچے ہیں اور خان صاحب ہیں تو یہ حضرت موسیٰ کے قبیلے سے ہیں، یہ مطلب نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں۔ تو شادی کس بنیاد پر کرنی ہے؟ دین کی بنیاد، سیرت کی بنیاد۔ جب سیرت کی بنیاد پر شادی ہوگی تو اللہ اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا، حضرت عمر ابن خطاب کا واقعہ، گشت لگا رہے تھے، گھر میں سے آواز آئی کہ دودھ میں پانی ملا دو، سنا ہے کہ نہیں سنا؟ تم نے نہیں سنا ہے چیزیں؟ اچھا تم کو سنا دیتا ہوں۔ گزر رہے تھے، مختصر سناتا ہوں، گزر رہے تھے، آواز آئی گھر میں سے، رات کا وقت تھا، تو لڑکی سے اس کی ماں کہہ رہی تھی دودھ میں پانی ملا، لڑکی نے کہا نہیں ملا مجھے، ماں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا امیر المومنین عمر نے منع کیا۔ تو ماں نے کہا آدھی رات کو امیر المومنین کہاں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا، عمر کا پروردگار تو دیکھ رہا ہے۔ دل میں اللہ کا ڈر تھا، کہا عمر کا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس گھر پر نشان لگا دیا اور واپس ہوئی۔ آپ نے یہ واقعہ یہیں تک سنا ہوگا، آپ کو اگلی بات سناتا ہوں، اگلی بات جو آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ حضرت عمر نے صبح لوگوں سے پوچھا کہ فلاں گلی میں فلاں گھر ہے، وہاں ایک لڑکی ہے، اس کی شادی ہو گئی؟ لوگوں نے کہا نہیں، شادی نہیں ہوئی۔ آپ کو بھی نہیں معلوم ہوگا، مولانا سن لیجیے۔ پوچھا شادی ہو گئی؟ کہا نہیں ہوئی۔ تو حضرت عمر ابن خطاب نے اپنے بیٹوں کو بلایا، کئی بیٹے تھے، بیٹوں کو بلایا، ارشاد فرمایا دیکھو رات کو ایسا ایسا قصہ ہوا اور اس لڑکی کے دل میں اللہ کی خشیت ہے، اگر میری نکاح کی عمر ہوتی تو میں اس سے شادی کر لیتا، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ دیکھا نہیں، اور دودھ بیچنے والوں کا گھر ہے، دودھ بھی بیچا جاتا تھا، اور حضرت عمر اس وقت آج ہی دنیا کے حکمراں تھے، آج ہی دنیا کے حکمراں تھے، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی قائم تھی، 22 لاکھ مربع میل پر اتنی بڑی سلطنت ان کے اختیار میں تھی۔ لیکن یہ بات فرمائی کہ اگر میری نکاح کی عمر ہوتی میں نکاح کر لیتا۔ بیٹوں سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میں سے کوئی تیار ہو جائے شادی کے لیے، تم میں سے کوئی تیار ہو جائے۔ ان کے بیٹے تھے عاصم، انہوں نے کہا ابو جان میں تیار ہوں۔ حضرت نے پیغام بھیجا،
امیر المومنین کے بیٹے کا پیغام گیا اس گھر میں اور نکاح ہوا، اسی لڑکی سے نکاح ہوا، اس لڑکی کو حضرت عمر نے اپنی بہو بنایا۔